ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے دریائے نیل کو سکھا دیا اور اس میں کچھ بھی پانی باقی نہ رہا۔ یہ دیکھ کر فرعون ملعون کی قوم نے اکٹھے ہو کر کہا، اگر تو ہمارا خدا ہے تو دریائے نیل کا پانی جاری کر دے، تب جانیں گے کہ تو ہمارا رب ہے۔ بس فرعون نے یہ بات سنی اور سنتے ہی 7 لاکھ سوار اپنے ہمراہ لے کر میدان صاعد الاعلیٰ کی طرف نکل گیا اور ایک ایک منزل پر 1 لاکھ سواروں کو چھوڑتا گیا۔ اس طرح سب کو رخصت کر کے تنہا ایک میدان میں جا کر ایک غار کے اندر گھسا اور گھوڑے کی بال کو گلے میں لپیٹ کر قبلہ رخ ہو کر سجدے میں جا گرا اور پھر یہ مناجات کی، الہی تو حق پر ہے اور میں باطل پر ہوں، اور میرا رب بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اور میں نے دنیا کو بحوض آخرت کے اختیار کیا۔ اے میرے رب، جو کچھ مجھ کو دینا ہے تو وہ مجھے دنیا کی زندگی میں ہی دے دے، اور میں آخرت میں نہیں چاہتا ہوں، اور یہ مجھ کو خوب معلوم ہے کہ آخرت میں میرے لیے سوائے دوزخ کے اور کچھ نہ ہوگا۔ جب فرعون نے خدا کی درگاہ میں یہ دعائے مناجات کی تو اسی وقت ایک شخص غیب سے آیا اور اس غار کے منہ پر کھڑا ہو گیا اور فرعون سے کہنے لگا، میں ایک شخص کی شکایت تمہارے پاس لایا ہوں، تم اس کا انصاف کرو۔ یہ سن کر فرعون بولا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ جگہ تو انصاف کی نہیں، کل دربار میں آنا، وہاں میں اس کا انصاف کر دوں گا، اور اس وقت تم یہاں سے چلے جا۔ پھر وہ بولا کہ تم ہمارا انصاف یہیں کر دو، اور بغیر انصاف کرائے ہوئے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ چنانچہ یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا کہ ادھر دریائے نیل کا پانی جاری ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دریائے نیل بھر گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے بہت خوشی محسوس کی، اور اسی خوشی کے عالم میں وہ اس شخص سے کہنے لگا، اے نوجوان، تم کیا چاہتے ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس نوجوان نے فرعون سے کہا، جو بندہ خداوند عالم کی نافرمانی کرے اور اس کے حکم کو بھی تسلیم نہ کرے اور خداوند قدوس اس پر اپنی مہربانی کرے، تو تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ اس بندے کی کیا سزا ہوگی؟ فرعون نے جواب دیا، اس بندے کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مارنا چاہیے۔ اور اس نوجوان نے یہ جواب سن کر کہا، بہت اچھا، آپ اس کو مجھے لکھ دے دیں تاکہ یادداشت رہے، اور بندہ آپ کے دربار میں حاضر ہوگا اور آپ کے حضور میں اظہار کرے گا۔ فرعون بولا کہ بھائی، یہاں تو دوات قلم و کاغذ نہیں، میں کس طرح لکھوں گا؟ اس نوجوان نے کہا، میں دیتا ہوں، تم لکھو۔ پھر فرعون نے اس غار کے اندر بیٹھ کر خوشی سے لکھا کہ جو بندہ اپنے خداوند کی نافرمانی کرے اور اس کا حکم نہ مانے اور خداوند اس کو سب طرح سے آرام دے کر کھانے کو دے، تو اس بندے کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مارا جائے۔ اس طرح پر یہ دستاویزات لکھ کر اس نوجوان کے حوالے کی، اور اس نے یہ نہ جانا کہ وہ نوجوان کون تھا، اور وہ نوجوان یہ دستاویز لکھوا کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہ در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور پھر اس کے بعد ایک آواز آئی کہ اے فرعون، دریائے نیل کو میں نے تیرے حکم کے تابع کیا، تو جب حکم کرے گا اے پانی کھڑا رہے تو وہ پانی تیرے حکم سے کھڑا رہے گا، اور اگر تو حکم کرے گا اے پانی تو جاری ہو تو وہ پانی جاری رہے گا، الغرض وہ تیرے نافرمانی کے باہر نہ ہوگا۔ فرعون یہ سن کر خوش ہو کر اس میدان صعید الاعلیٰ سے اپنے گھر چلا آیا، اور دریا نیل کو جس طرف کہتا وہ اسی طرف ہو جاتا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ اے پانی تو اونچا ہو کر چل تو پہاڑ سے زیادہ اونچا ہو کر چلتا، اور اگر وہ کہتا اے پانی تو نیچے ہو کر چل تو وہ پانی نیچے ہو کر چلتا۔ چند روز کے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرعون ملعون کو ایسی کرامت دی تھی، باوجود اس کے کہ وہ ملعون دعوی خدائی کا کرتا تھا اور کہتا تھا، اے لوگو، میں مصر کے مالک ہوں اور دریا نیل بھی میرے تابع ہے۔ دیکھو تو پانی دریا نیل میں بالکل خشک ہو گیا تھا، اور میں نے ہی جاری کیا تمہارے پینے کے لیے۔ اہل مصر نے جب یہ کرامت دیکھی فرعون سے تو تعریف کرتے ہوئے سجدے میں گرے اور اس کی رب و بیت کا اقرار کیا، بولے، بے شک تو ہمارا پروردگار ہے، لعنت اللہ علیہم اجمعین۔ اور ایک مکان بھی عالی شان لب دریا بنایا تھا، اور اس کا نام عین الشمس رکھا تھا۔ ایک حوض بنا کر دریا کے پانی کی نہر اس پر جاری کی تھی، اور اس پر 4 ستون سونے کے بنائے تھے، اور اسی طرح سے بنائے تھے کہ حوض کے کنارے پر سے کو شک محل پر جا کر دوسری راہ نکل پڑتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ درخت بھی اس حوض کے کنارے پر پیدا کیے تھے۔ ایک درخت سے تو روغن زرد نکلتا تھا، اور دوسرے درخت سے روغن سرخ،
وہ روغن جس کو بیمار کو دیا جاتا خدا کے فضل و کرم سے شفا پاتا۔ اسی وجہ سے فرعون ملعون فخر کر کے لوگوں کو جتاتا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور اپنی رب و بیت کی دلیل ان دونوں درختوں سے دیکھتا کہ دیکھو میری رب و بیت کی یہ دلیل ہے۔ چنانچہ مخلوق نے جب ان درختوں پر غور کیا اور اس میں فرعون کی کرامت ظاہر پائی جو وہ کہتا، اسی وجہ سے خلق اور بھی فرعون کی رب و بیت کی قائل ہو کر گمراہ ہوتی چلی گئی اور تمام ملک گمراہی میں پھیل گیا۔